آج کا جو سرمن ججمنٹ آف باڈی پارٹس اینڈ ہیلتھ سالٹیفائر اینڈ ورم، بدن کے اعضاء کی عدالت اور جہنم کی نمکین آگ اور کیڑا۔ آئیے ہولی اسپرٹ کو ویلکم کیجئے اور مرکز کی انجیل 9واں باب 42ویں آیت سے 50ویں آیت تک، اور جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لائے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلائے، اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اور اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ ٹنڈا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو ہاتھ ہوتے جہنم کے بیچ اس آگ میں جائے جو کبھی بجھنے کی نہیں، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ ڈال۔ لنگڑا ہو کر زندگی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو پاؤں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ کانا ہو کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ دو آنکھیں ہوتے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا نہیں مرتا اور آگ نہیں بجھتی، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر ایک قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھا ہے، لیکن اگر نمک کی نمکینی جاتی رہے تو اس کو کس چیز سے مزیدار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ سے رہو۔ پہلا تسلنیکیوں 5واں باب 23ویں آیت، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح جان بدن ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہے۔ تمہارا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا۔ متی کی انجیل 5واں باب 13ویں آیت، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ اور لاسٹ ریفرنس یسایہ 66واں باب اور اس کی 23ویں 24ویں آیت، اور یوں ہوگا خدا فرماتا ہے ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔ آمین۔ اس کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے، اس کے فضل کے تخت کے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ کروبیوں کے اوپر سوار ہے۔ بنائے عالم سے پیشتر ذبح کیا ہوا برہ اب ذبح ہو چکا ہے، اور یوحنا رسول فضل کے تخت پر وہ ذبح کیا ہوا برہ دیکھتا ہے، جو یہودا کا ببر بھی ہے، اور وائٹ تھرون کے اوپر جب بیٹھے گا تو عدالت کرے گا۔ اور مرکزی آیت 20واں باب مکاشفہ 11ویں آیت کہ ایک بڑا سفید تخت دیکھا، اور کرائسٹ کے حوالہ سے مسیح جو قدیم الیام ہمارا بیٹھ گیا، وہ عدالت کرے گا، اور تمام کروبین سرافیم جاندار ہر ایک وائٹ تھرون کے پاس کھڑا ہوگا، اور قومیں آئیں گی اس کے سامنے کھڑی ہوں گی، میں آپ بھی کھڑے ہوں گے۔ مقدس لوگ ان کا کھڑا ہونا ان کو بکریوں سے الگ کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں، اور دنیا کے لوگ جو ناپاکیوں میں زندگی بسر کرتے ہیں ہیل میں ڈال دیے جائیں۔ تو وائٹ تھرون ججمنٹ جو ہے، جس طرح فضل کرنے والا صرف یسوع خدا کا بیٹا، اسی طرح عدالت بھی صرف وہی کر سکتا ہے۔ اور اس میں جو آج کا ہمارا ججمنٹ کے حوالہ سے بات ہونے جا رہی ہے، باڈی پارٹس کی ججمنٹ، اور یہ ایک ایماندار کے لیے یہ آج کا پیغام ہے
کہ اس کو اپنے اعضاء کی خود ججمنٹ کرنی ہے، خود عدالت اس کو کرنی ہے۔ ایک تو جزوی عدالت خدا خود کرتا ہے، وہ تو کرے گا ہی اگر کوئی گناہ میں ہے، اور اگر کوئی ایماندار خود سے اپنی ججمنٹ کر لے وہ بہتر ہے۔ تو یہ جو وائٹ تھرون کے سامنے کھڑا ہونا ہے، آج کا یہ سرمن ججمنٹ آف باڈی پارٹس کے سر سے پاؤں تک ہمارے باڈی کے پارٹس ہمیں سبھی کا پتہ ہونا چاہیے۔ راس بازی میں پاکیزگی کے اندر ہے نہیں ہے تو کون سا پارٹ ہمیں خود عدالت کرنی ہے، خود ججمنٹ۔ ادروائز وہ تو عدالت کرے گا وائٹ تھرون کے سامنے بھی اور اس دنیا کے اندر بھی۔ یہ حوالہ جات جو آپ ابھی سنیں گے، تو دنیا کی عدالت یقینی ہونی ہے۔ وہ تو جائیں گے جہنم کے اندر، وائٹ تھرون کے سامنے ان کو پھینکا جائے گا، اور ان کی پہچان بھی مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ وہ دنیا کے لوگ گنہگار لوگ ہیں، مگر ایماندار، جیسا میں نے لاسٹ سرمن دیا تھا، اگر وہ حق کی پہچان کرنے کے باوجود جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے تو خدا کے بیٹے کو پامال کرتا ہے، پاؤں تلے رونتا ہے۔ عہد کے خون سے جس سے وہ پاک ہوا ہے ناپاک اس نے جانا، اور ہولی اسپرٹ کو وہ بے عزت کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے۔ تو ایسے کے حوالہ سے ہے کہ وہ انتقام لے گا، انتقام لینا اسی کا کام ہے۔ اور پالوس کہتا ہے زندہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے، تو ہمیں بچنا ہے۔ اور اپنی لائف میں جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اور ایماندار بھی کہلاتے ہیں، وہ ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں مسایا، وہ ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، پاؤں تلے رونتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ایسا کہ منہ سے کہے، پر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو ایسا ہی کر رہا ہے، اور کوئی گناہ زندگی میں ہو دور کرے، کہ خود سے اپنے بدن کا احتساب، تاکہ جان بوجھ کر گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جب اس کی نظر ہی یہ ہوگی کہ مجھے اپنی ججمنٹ خود کرنی ہے، تو پھر آپ بتائیے وہ کیسے گناہ کرے۔ تو جس نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جو مرضی ہو جائے، جیسی مرضی اس کی زندگی گزرتی ہے گزار لے، تو ایسا نہیں، وہ پھر دنیا دار۔ تو جو ورسز پڑھی گئی ہیں کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے یا ہاتھ یا پاؤں، تو یہ باڈی پارٹس کا ذکر ہے۔ مکمل نظر ہماری ہو ہمارے اعضاء کے اوپر تو ہوتی ہے، ہر ایک کی ہوتی، ہر ایک کو پتا کون سا باڈی پارٹ ویک ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہیلدی ہو، صحت مند ہو، بیماری پرابلم اس میں سے جاتی رہے۔ ہر ایک کی یہ ڈیزائر ہے، کوئی بھی بیماری کے ساتھ نہیں جینا چاہتا، تو پھر گناہ کے ساتھ کیوں جیے؟ کیونکہ گناہ ہی نے بیماری کو لانا ہے، یہاں بھی اور آگے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جس طرح وہ اپنی باڈی کا مینٹلی ہر شخص خیال رکھتا ہے، تو اس کو ذرا ایک پہلو اور آگے جانا ہے، جو ایماندار ہے کہ ججمنٹ کے اوپر بھی اس نے تھنک کرنا ہے کہ اگر اس کو بچانا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بچتا تو پھر عدالت میں سے گزارنا پڑے گا خود سے۔ مرکز کی انجیل کے اندر کہ کوئی ان چھوٹوں میں سے کسی کو ٹھوکر دینے نہ پائے، سمجھے؟ یعنی دنیا کے لوگ کوئی ٹھوکر نہ ان کو لگا دے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں خدا سے۔ تو ایک تو ان کی پہلے بات کی گئی ہے، پھر بلیورز کی کہ وہ اپنی پرسنل ججمنٹ کرے
یعنی دنیا کے لوگوں نے تو ٹھوکر دینی ہے، پر وہ خود سے اپنے لیے ٹھوکر کا باعث خود نہ ہو. جو گریک ورڈ جو سٹمبل کے لیے آتا ہے، ٹھوکر کے لیے آتا ہے، پیرا پیٹیما ایک ایڈیکیما ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اوفینڈ. تو میں یہ دونوں کا ذرا فرق آپ کو بتا دوں تاکہ ہمیں سٹمبل اور اوفینڈ میں پتا ہو. دونوں کا مطلب ٹھوکر ہوتا ہے، دونوں کا ٹھوکر کھانا یا دینا، مگر تھوڑا سا اس میں فرق یہ ہے کہ کوئی دوڑتا ہوا کسی چیز اس کے سامنے رکھی جائے تو یہ سٹمبل میں آتا ہے کہ کسی چیز سے وہ ٹھوکر کھا جاتا ہے، دوڑتا ہوا گر جاتا ہے. اور اوفینڈ کرنے میں کسی کو ہرٹ کرنا، کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث ہونا، باتوں کے ذریعے سے آپ ٹھوکر دیتے ہیں. تو اوفینڈ کے اندر بھی یہ ٹھوکر کھانا آتا ہے. بعض ترجموں میں سٹمبل آئے گا، بعض میں اوفینڈ آئے گا. مگر جب یعقوب کے خط میں 3 باب میں جب آپ پڑھتے ہیں زبان کے حوالہ سے تو لکھا ہے کہ اکثر خطا کرتے ہیں. تو وہ جو سن کے حوالہ سے بات آئی اس میں سٹمبل بھی اوفینڈ، اس میں دونوں معنی آتے. اور پھر آپ اس کو متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں پڑھیں تو یہی تعلیم میں کرائسٹ نے کہا، ایک تو یہاں پر جو پڑھا گیا کہ چھوٹوں میں سے کوئی کسی کو جو ہے ٹھوکر نہ دے، یعنی جو ایمان لاتا ہے کوئی اس کو ایمان سے ہٹا نہ دے. پر دوسری انجیلوں کے اندر یوں لکھا ہے کہ دنیا میں ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ٹھوکر نہ لگے. اور پھر لکھا ہے افسوس دنیا کے اوپر جو ٹھوکر لگاتی ہے. اور مقدسوں کے حوالہ سے لکھا ہے مقدسوں کو کوئی دور کر دے تو اس دنیا کے لوگوں پر افسوس ہے. اور پھر لکھا ہے دنیا میں وہ شخص افسوس کا باعث ہے جس کی وجہ سے کوئی ایماندار بھائی بہن ٹھوکر کھا کے خدا سے دور ہٹ. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایماندار کی کتنی ذمہ داری ہے کہ کسی کو جو خدا کے ساتھ چلتا ہو ہٹ کرے. بعض ایک دم سے منہ سے بول پڑتے ہیں سوچے سمجھے بغیر. تو دنیا داروں کی جو شامت آئے گی وہ لکھا ہے اگر اس نے میرے بیٹے بیٹی کو، خدا کے بندے کو ایسا کیا تو لکھا ہے بہتر اس کے لیے کیا ہے چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے اور گہرے سمندر میں اسے ڈبو دیا جائے. یہ پنشمنٹ اس کو دی جائے. حالانکہ ابھی پنشمنٹ وائٹ تھرون کی ہونی ہے، پر یہاں پر کہا گیا کہ اس نے اتنا گھنونا کام کیا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتا ہے اس کو ہٹائے یا اس کے اگینسٹ جائے، اس کے لیے کچھ بولے. کہ چکی کا پاٹ جس میں پرانے وقت کے اندر گرائنڈ کرتے تھے گندم کو اور آٹا اس میں سے بناتے تھے، تو یہ 18 ڈایا میٹر کا یہ ہوتا اور اس کی جو موٹائی تھی 3 انچ کی. تو اس کے گلے میں ڈال کے اتنا ہیوی ہوتا کہ سزا پنشمنٹ دی جاتی اور وہ گر جاتا. تو یہ رومن اور جو گریک تھے یہ سزائیں دیتے تھے. مصری لوگ بھی غیر قوموں کی کنگڈم میں دی جاتی تھی، یہودیوں میں یہ سزا نہیں تھی. تو آپ سوچیں اگر وہ پنشمنٹ دیتے تھے اس کا مطلب ہے جب وہ گلے میں ڈال کر وہ ڈبوتے، ان کا جو کرائم تھا جس کے اوپر وہ سزا دیتے یہ تو سزائے موت ہے. یعنی ہینگ کرنا، یہ ڈبو ہی دینا، وہ نکل ہی نہ سکے، پانیوں کے اندر ہی ڈوبا رہے، ہاتھ پاؤں ہی نہ مار سکے. اس کا مطلب ہے اتنا بڑا اس نے کرائم کیا کہ چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے. تو کرائسٹ نے اس پنشمنٹ کو بتایا ہے جو کوئی کسی ایماندار کے لیے ٹھوکر کا باعث بنے اس شخص کو کے لیے ایسی سزا ہونی. تو آپ کو ایسے لوگ کلیسیاؤں میں ملیں گے، گھروں میں ملیں گے، عزیزوں میں ملیں گے. برمار لوگوں کی ہے جو
دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوتے ہیں خدا کے کاموں کے لیے. آپ سوچئے کہ خدا سے کوئی دور کرے، اور شریعت کے اندر لکھا ہے اگر کسی گھرانے کا کوئی مرد، عورت، شوہر، بیوی، بچہ، بزرگ، کوئی بھی اپنے خاندان کے کسی فرد کو مجھ سے دور کر کے کہے آؤ اور معبودوں کی عبادت کرنے جائیں، تو اس شخص کو قتل کر دیں. یعنی وہ ٹھوکر کا باعث ہونے جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ میں نے بتایا گھرانوں میں بھرے پڑے لوگ ہیں جو روحانیوں کی سپورٹ نہیں کرتے، ان کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو کتنا خطرناک پوزیشن کے اندر ہوتے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہوتا، منہ کھول دیتے ہیں وہ، اور یہ سارا حساب ان کو دینا پڑے. پھر لگا اگر کسی شہر کے اندر کوئی خبیث ٹولہ ہو، ہر شہر و ملکوں میں خبیثوں کے ٹولے ہوتے ہیں جو خدا سے دور کرنے کے لیے ان کو ظلم ڈھاتے. تو لکھا اگر وہ ٹولہ اس شہر کا ایسا کرے کہ وہ یہوہ سے دور کرے لوگوں کو، تو اس سارے شہر ہی کو جلا دینا. سمجھے؟ ایک ایک تنکا لکھا ہے، ایک ایک تنکا وہاں کا. آپ ذرا سوچئے کہ کوئی تنکا پڑا ہو نا کہ یہ رہ گیا، اس کو بھی جلا دے تاکہ ایک ڈھیر وہاں پڑا رہے جو ثابت کرے کہ یہ شہر ٹھوکر کھانے کا سبب بنا. خدا سے دور کرنے کا. مگر آج فضل کا دور ہے، ہم بڑوں بڑ کی سہ جاتے، بڑوں بڑ کی برداشت کر جاتے ہیں. گھروں کے اندر بچوں کی، بیٹیوں کی، بہوؤں کی، بیٹوں کی، ایک دوسرے کی بڑا بڑا کچھ سہ جاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ وہ بول جاتے ہیں. زبان ان کے قابو میں نہیں آتی، اعضاء ان کے قابو میں نہیں ہوتے. تو یہی آج ججمنٹ کے حوالے سے کہ ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. بڑی چکی کا پاٹ ان کے گلے میں لٹکایا جائے اور سمندر میں ان کو ڈبو دیا جائے. اگر کوئی ان چھوٹوں میں سے جو میرے بچے ہیں ایماندار، کوئی اس کو افینڈ کرے یا سٹمبل، کوئی ٹھوکر کھلانے کا پتھر ان کے آگے رکھے، کسی بات سے وہ ٹھوکر کھلا دے ان کو. اور آپ آج کے معاشرے میں دیکھیں خود وہ کلیسیاؤں سے دور ہوتے ہیں، اور اب آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور وہ جو جا رہے ہوتے ان کو بھی روکتے، ان کو بھی خود نہیں جانا، ان کو روکنا بھی. کیا لینے جانا ہے؟ ہماری طرح گھاری رہو، آپ کو کیا ملنا ہے؟ اور اگر تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا تو گویا وہ ٹھوکر کا باعث ہو گئے، اور اس نے ٹھوکر کھا لی. تو سزا تو دونوں ہی کو ملے گی، ٹھوکر دینے والے کو بھی اور ٹھوکر کھانے والے. ٹھوکر کھانے والا اس کی اتنی آنکھیں اندھی تھی کہ وہ ٹھوکر کھاتا پھرتا ہے، اس کو ہوش نہیں، اس کی آنکھیں نہیں کھلی کہ کیا اچھی چیز ہے کیا بری چیز ہے. اور جب وہ ٹھوکر کا باعث بنا، اس کے گلے میں چکی کا بڑا پاٹ ڈال کر ڈبو دیا جائے گا. یعنی ججمنٹ ان کی جزوی خدا یہاں پر کرے گا، ہوگی عدالت ان کی. یہ کیسے ہو سکتا کہ عدالت نہ ہو جب لکھا ہے؟ اور آپ جو ٹھوکر دیتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ٹھوکر دیتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ خوشیاں منائیں. آپ سوچئے بجائے اس کے گلے میں چکی کا پاٹ ڈال کر اس کو ڈبو دیا جائے، ہٹا دیا جائے، ان کی ضیافتوں کے اندر ہم بیٹھ کر گویا اپنی بربادی، یعنی وہ میرے آپ کے لیے دریا کی پوشیدہ چٹانیں ہوتی. پر نہیں سمجھا، نہیں ذہن کھلتا. بائبل کی نہیں ماننی، اپنی ماننی ہے یا دوسرے کی. تو یہ تو دنیا کے لوگوں کی پہچان دے دی کہ وہ کریں گے. ایماندار کبھی نہیں کرے. ایماندار کبھی بھی دوسرے کو ٹھوکر
نہیں دے گا، ہٹائے گا نہیں، خدا سے بھی نہیں ہٹائے گا، کلیسیا سے بھی نہیں ہٹائے گا۔ جو ہٹا ہوا ہے وہ دنیا دار اس کا مطلب ہے، یا نیم گرم ہے، کیسے کسی کو ہٹائے گا؟ پر اس کا مطلب ہے جب آج میں باڈی پارٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ اپنی ججمنٹ کرو، تو اس کا مطلب ایماندار بھی کسی کو ٹھوکر دے سکتا ہے۔ دنیا نے تو دینی ہے، پر ایماندار کوئی سمجھتا ہے نا، وہ بھی دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے اسے اگلا سٹیپ آج پریچ کرنا ہے۔ اس کا مطلب وہ ایماندار تھا، پر اس کے پاس تعلیم نہیں تھی، وہ نیم گرم حالت میں چلا گیا، ایماندار بھی کہلاتا، نیم گرم حالت کے اندر بھی ہوتا ہوا دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث ہو گیا۔ مگر کرائسٹ نے ان کی اگزامپل دے کر پھر کہا کہ اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر، اب ڈائریکٹ ان کے اوپر آیا ہے کہ اگر دنیا کا بھی کوئی نہ دے، آپ بچا لیں اپنے آپ کو، کوئی ایماندار نیم گرم بھی آپ اس سے بچ جائیں، پر اپنے اوپر بھی نگاہ رکھیں۔ اگر تو خود ہی اپنے لیے ٹھوکر کا باعث ہو گیا ہے تو ذرا اس کے اوپر ذرا آ، یعنی اب ذرا غور سے سنیے، ٹھوکر تو وہ خود کھا رہا ہے تو نام کسی کا لے لے گا، یہ بات ہے جو آپ کو بتانا چاہیے۔ ٹھوکر وہ اپنی زندگی سے خود کھا رہا ہے، مگر بہانہ کیا بنا دے گا؟ اس کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہوا۔ آئی بات؟ جی فلاں نے مجھے یہ کیا ہے اور میں خدا سے دور ہوں، پھر تو اندھا ہے، تیری آنکھیں نہیں کھلی۔ شریعت میں یہ بھی لکھا ہے کہ بہرے کو نہ کوسنا اور اندھے کے آگے کوئی ٹھوکر کھانے والی چیز نہ رکھنا، تو خدا ان کا ڈر ماننا۔ تو ہمیں تو ایسا نہیں کرنا کسی کے لیے، میں خدا کے پاس لانے کے لیے چلاتا ہوں، خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں۔ آپ بھی اگر چلاتے ہیں خدا کے قریب لانے کو، خدا سے دور کرنے کو نہیں۔ اور جو خود اپنی حرکتوں سے دور ہو رہا ہے، یہ نوٹ کرے پوائنٹ، یہ سارے سرمن میں چلنا ہے، خود بولیے بولیے اپنی حرکتوں سے یہ ہو رہا ہے۔ تو وہ پہلے بتا دیا گیا کہ اگر کوئی دوسرا کرے گا تو چکی کا پاٹ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وہ تو سزا پائے گا، پر تو کم از کم اپنے آپ کو خود نہ ٹھوکر دے دینا۔ تو خود کیسے ٹھوکر کھائے گا؟ اپنے باڈی پارٹ سے، وہ تو تیرے قابو میں نہیں ہے، اور دوسروں کے اوپر تو جا رہا۔ آنکھ تیرے قابو میں نہیں ہے، ہاتھ تیرے قابو میں نہیں ہے، پاؤں تیرا قابو میں نہیں ہے، زبان تیرے قابو میں نہیں ہے، اور تو ان کو کنٹرول تو کر نہیں رہا، اور نام دوسرے کا۔ یہ نوٹ کر لیجئے گا، جو روحانی شخص خدا سے دور ہونے کی وجہ کسی کو ٹھہراتا ہے، اس کی اپنی آنکھیں بند ہیں۔ زبور 119 کے اندر لکھا، غور سے سنیے، خدا سے محبت رکھنے والی مطمئن ہے، سیٹسفائیڈ۔ خدا سے بولیے محبت رکھنے والے مطمئن ہے۔ آگے لکھا، ایسوں کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ موقع ہے ہی نہیں۔ پر کوئی میرا نام لے کے کہہ دے جی ان سے ٹھوکر، یا میں کسی کا نام لے کر کہہ دوں جی ٹھوکر، ہم ٹھوکروں کے لیے یہاں انجیل سنا رہے ہیں کہ ٹھوکر دے رہے ہیں، ہم جانے بچا رہے ہیں۔ اور اگلا بات سن لیں جملہ، اور جو دوست عزیز رشتہ دار جو بچانے والے تو نہیں پر روکنے والے ٹھوکر دینے والے، وہ دوست ہے، وہ عزیز ہے، وہ ہمارے چیف گیسٹ ہے، ہمارے ہم آنر دیتے ہیں۔ اور جو انجیل سناتے ہیں، جو ٹھوکروں سے بچاتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں، ان کو کہنا جی ان سے ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ معاشرہ
کے اندر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ہم نے تو اپنی زندگی میں بڑے تجربے دیکھے۔ آپ سالوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں انجیل کہ بھئی ہم ٹھوکر دے رہے ہیں، مگر جس نے ٹھوکر کھانی ہے وہ نام دوسرے کا لے لے، یہ بتانی جا رہی، مگر وہ ہے پھنسا اپنی حرکتوں کے اندر، اس کی آنکھ اس کے ساتھ نہیں، اس کا ہاتھ، اس کا پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اسے لوز کر رکھے، اپنا دل جو ہے اس نے دنیا کو دے رکھا ہے، اور ایماندار بھی کہلاتا ہے۔ تو پہلے تو کرائسٹ نے کہا ان چھوٹوں میں سے کوئی کسی کو ٹھوکر نہ دے، نہیں تو یہ سزا ہے۔ پر اگر کوئی خود سے ٹھوکر کھا رہا ہے، اس کو پتا ہے، یعنی ہر ایک ایماندار کو اپنا پتا ہے کہ میں ایماندار بھی ہوں، پر میں کوئی حرکت بھی کرتا ہوں۔ حرکت کس سے کرتا ہے؟ کوئی باڈی کا پارٹ اس کو کمزور کرتا ہے، جس میں وہ غلبہ نہیں پا رہا، تو ان کے لیے یہ کلام ہے کہ وہ کنٹرول کر جائیں، نہیں تو ہیل میں ڈال دیے جائیں گے، جہاں نہ آگ بجھے گی نہ کیڑا وہاں مرے گا، وہاں جائے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے؟ آنکھ نکال دو یا ہاتھ کاٹ دو یا پاؤں، وہ بہتر ہے، بجائے سارا بدن جائے۔ یہ ججمنٹ ہے باڈی پارٹ۔ اپنے بدن کے اعضاء کو اپنے بدن میں سے نکال کے باہر پھینک دینا۔ کوئی ہے دنیا کے اندر کوئی ایک بھی آ کے کہے جی میں اس سے پوچھوں یہ بھائی تیری آنکھ کو کیا ہوا؟ وہ کہے جی میں نے نکال دی تھی، یہ مجھے ٹھوکر کھلاتی، وہ کہے گا؟ کرتا ہے؟ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو، پاؤں کٹا ہوا ہو، وہ خدا کے لیے کاٹ دے کہ میں نے زندگی بچا لی ہے اپنی۔ ہیل گریک ورڈ جہینا، پلیس آف سفرنگ، دکھ، انتہا، آگ بھی نہیں بجھے گی اور کیڑا بھی نہیں مرے گا۔ تو وہاں پر جو کیڑے آگ میں چلیں گے، آگ میں آپ سوچتے کہ چیز زندہ، جس طرح وہ گنہگار وہاں زندہ رہے گا، جلتا رہے گا، وہاں ہیل کے کیڑے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی آگ میں رہنے والے کیڑے ہوتے ہیں۔ لاوا بم، جو پہاڑوں سے لاوا نکلتا ہے، اس کا مڈ گرم، اس میں بھی کیڑے چلتے ہیں، انہیں لاوا بم کہتے ہیں۔ پھر ڈیول بم، زمین کے انتہائی نیچے، میلوں نیچے بھی ایسے جو جرمز پائے جاتے ہیں، ایسے کیڑے پائے جاتے ہیں، ان کو ڈیول بم کہتے ہیں۔ فائر بم بھی اس دنیا میں بھی ہیں، اور پیراسائٹ بہت قسم کی اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں جو انسان کو کھاتی ہیں اور اس کو پتا نہیں۔ جیسے یہ کرونا وائرس ہی دیکھ لیں، بے شمار پیچھے لگے ہوتے ہیں۔ بچنا ہے تو خدا کے ساتھ چلنا ہو۔ آمین۔ یہ ڈھیل دینے والا کام نہیں ہے۔ باڈی کے پارٹس کے حوالے سے اور ہیل کی سالٹیفائڈ نمکین آگ، کیونکہ وہ آگ گندک کی جھیل کہلائے گی، جیسے سدوم عمورہ کے اندر گندک اور نمک اس جگہ کے اوپر پنشمنٹ کے طور پر ان کے اوپر آیا، تو یہ سالٹیفائر کیا کرے گی، اس کا میں ابھی مکاشفہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور ان کیڑوں کا، پر پہلے نمک کے حوالہ سے جو حوالہ میں نے پڑھا، تم زمین کا نمک، سالٹ۔ تو آپ سبھی جانتے ہیں نمک ہمارے کھانوں کے لیے نہایت مفید ہے، اس کے بغیر کھانے ٹیسٹی نہیں ہوتے۔ زیادہ ہو جائے تو وہ کڑوا پن اس میں آ جائے گا، آپ اس کو ٹھیک مقدار میں استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ کا کھانا ٹھیک رہے۔ کھانے میں اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ہماری باڈی کو نیڈ ہے، ہمارے بلڈ کے اندر جو فلوئڈ چل رہے ہوتے ہیں ان کو بیلنس رکھتا ہے یہ نمک۔
ہمارے ہارٹ کو، کڈنی کو، مسلز کو، لیور کو، یہ بیلنس رکھتا ہے. اس کی مقدار بڑھ جائے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے پھر جائے گا بلڈ پریشر. پر یہ فائدہ مند ہماری باڈی کے لیے. تو جب نمک کا یہاں پر مثال دی گئی ہے مقدس کو، تم زمین کا نمک ہو، تو اس کا مطلب ہے دنیا کو اگر ٹھیک رکھنا ہے تو یہ میرا آپ کا کام ہم رکھ سکتے ہیں. اور تو چلو اپنے آپ سے گھر سے شروع کر دو اس کو، پھر ہم دوسروں کے لیے بھی باعث برکت ہوں گے. اس نے لکھا تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے. یعنی آپ بات کریں تو پترس کے خط میں لکھا گویا کلام. آپ اس طرح تو کلام کے معنی میں آپ جب بات کریں گے تو کوئی آپ کی بات کو سن لے گا، اور اگر پھر بھی وہ تیل کا مچائے غصہ کرے تو سمجھے وہ دنیا دار، اس کو اس سالٹ کے ٹیسٹ کا نہیں پتا. سمجھے؟ اس کی زبان کے اندر جو سینسر ہیں وہ نہیں اس کو ٹیسٹ کو لے رہے. تو لکھا تم زمین کا بولیے نمک ہو. یعنی آپ میں جو یہاں بیٹھے اپنی حیثیت نوٹ کر لے کہ ہم تو دنیا جیسے سالٹ ہماری باڈی کے لیے ہمیں مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے، آپ تو لوگوں کو ایک ایسی زندگی بنا دیں آپ کی یہ بس میں انگلیاں چاٹتے رہے جیسے کھانے کہ کیا بات کی ہے بھائی نے بہن. تم زمین کا نمک. اس لیے جو مرکز کی انجیل میں لاسٹ میں نے پیرا پڑھا تھا، اپنے میں نمک رکھو اور میل ملاؤ، یہ آئے گی سمجھ. تمہارا کلام بولیے پرفضل اور بولیے نمکین. تو گھر میں تبھی روز لڑائی، بڑا ہی نمکین ہے، زیادہ ہی نمک ڈالا ہوا. ہاں اب یہاں سے اندازہ لگا لیں وہ عورت وہ مرد کیا چیز ہوگا جس کی زبان نہیں رکتی، ایسے شرلی کی طرح ہو جائے گا. تو یہ پارٹ زبان کا تو یعقوب کے اندر لکھا اکثر خطا کرتے، اکثر ٹھوکر کا باعث زبان بنتی ہے. اور لکھا ہے اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ پھر کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ کبھی بے ذائقہ بد مزہ نمک کو نمکین کبھی کرنے کا طریقہ آپ کے پاس ہے؟ پر آج میں بتاؤں گا وہ طریقے. آپ کہیں گے نہیں وہ بائبل میں لکھا ہے سوائے اس کو باہر پھینکا جائے اور پاؤں تلے بولیے روندا جائے، وہ یہی ہوگا، پھینک دیں گے. مگر میں تو روحانی بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر میرے آپ کی زندگی سے نمکینی خدا کا کلام ختم ہو گیا تو پھر ہم دوسرے کے لیے باعث برکت نہیں ہوں. سمجھے؟ ہمارا میل ملاپ بتائے گا کہ اسپرچولی غیر روحانیوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں، وہ پھر آپ ایسے ہی ہیں. روحانیوں کے ساتھ آپ کھڑے ہیں یا دنیاویوں کے ساتھ، کہ آپ نمک کون سا ہے؟ نمک کا مزہ بولیے جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا سوائے اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور پاؤں تلے رودا جائے. جو نکارا جو سالٹ ہوتا ہے یہ روڈز کے اوپر ڈالتے ہیں، جو روڈ بیڈز ہوتے ہیں سائیڈیں ہوتی ہیں تاکہ وہاں گھاس نہ اگے وہاں پھینک دیتے ہیں، یا سلپری روڈز ہوں تو ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، سلپری ہونے سے بچ جاتی ہیں. پر یعنی وہ پاؤں تلے ہی آتا ہے، پاؤں تلے روندا جائے گا، یہی ہوگا اگر نمک کا بولیے مزہ جاتا. تو اگر نمکین ہے، نمک ہمارے اندر ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھینکا جائے گا. علیشا نبی سے کہا
کہ یہ پانی کا چشمہ کڑوا ہے، تو اسے کہا ایک مجھے نیا برتن لا دو، اس میں نمک ڈالو، اور وہ لے آئے، اس نے کڑوے چشمے میں وہ نمک ڈال دیا تو وہ پانی میٹھا ہو، وہ پانی، یہ روحانی معنی ہے۔ میرے آپ کے اندر نمک ہے، یعنی کلام جب دوسرے کے اندر جائے گا تو چشمہ، میٹھا چشمہ بن جائے گا زندگی۔ پریز اللہ، برتن نیا ہونا چاہیے، پرانا نہیں۔ علیشا نے یہ ضرور کہا تھا نیا برتن لاؤ بھائی، نئے برتن کے اندر نمک ہو، کلام نئی زندگی میں سیب زندگیاں کلام کو جو سمجھتے ہیں، ایسے نہیں دنیا دار کے اندر زہر ہی بھرا ہوتا ہے، سمجھے؟ تو نمک کا مزہ جاتا رہے تو باہر پھینکا جائے گا، پاؤں تلے روندا جائے گا، اس لیے پھر پترس سے کہا تمہارا کلام پرفضل اور نمکین ہونا چاہیے۔ تو میں نے یہ بھی بتایا کہ جو بت پرست شہر ہوتے تھے، جب یریکو کو فتح کیا گیا، جلایا گیا، نمک اس کے اوپر پھینک دیا گیا کہ کوئی چیز نہ ہوگی، جیسے سدوم عمورہ کے اندر جہاں نمک آ جاتا پھر چیزیں نہیں اگتی، فنش، تباہ وہ زندگیاں۔ نکارا، جو سیب لوگ نہیں ہوتے، جو خدا سے دوری بنائے رکھتے ہیں، وہ نکارا نمک ہے، وہ کلیسیا میں آپ کو نہیں ملیں گے، نہ روحانیوں سے ان کا میل جول ہوگا، ان کے فنکشن کے اندر دنیا داروں میں کی بیمار ہو، اور اگر روحانی کوئی آیا ہوگا تو یہاں تو ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا، وہ تو مجبوری آئے گا، یہاں ان کا بڑا سگا ہوگا، یعنی سگا نہیں ہوگا، وہ سگا بن گیا، یعنی انہی جیسا۔ کبھی کوئی دور اندیش بنے، کبھی کوئی ان کو سوچے تو صحیح کہ اپنی گواہی کو کس طرح مینٹین رکھنا، اور ہم زمین کا نمک ہے تو چلے دنیا لاہور کو میں نے کتنی دیر میں بچانا ہے، اپنا گھر ہی بچا لو، اپنی زندگی بچا لو، اپنے میں جب نمک ہے تو آپ کی اپنی باڈی ہی ٹھوکر نہ کھائے، یہ تو کرو، یعنی میں میرا گھرانہ خدا کے سامنے، آمین۔ یہ تو نمک کا مزہ اگر چلا گیا تو پھر کیسے نمکین ہوگا؟ ہیل کی سالٹی فائر سے لکھا کہ ہر قربانی، بولیے، نمک سے نمکین ہوتی ہے۔ احبار کی کتاب میں جب آپ نظر کی قربانیوں کو پڑھیں، ہر قربانی کے اوپر نمک ڈالا جاتا تھا، اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ جرمز کو دور کرتا ہے۔ روحانی معنی ہے کہ یہ ابلیس کے لیے نہیں، خدا کے لیے۔ تو کوویننٹ بڑے خدا نے باندھے، ڈیوڈک کوویننٹ، ابراہمک کوویننٹ، موزیک کوویننٹ، بے شمار، تو ایک کوویننٹ باندھا نمک کا عہد، کوویننٹ آف سالٹ، یہ کوویننٹ نمک کا عہد، کہ جب تو میرے سامنے آئے قربانی لے کے نمک ڈال کے آنا، سمجھے جی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ شو کر رہے ہو کہ آپ کی زندگی کے اندر نمکینی ہے، آپ ورشپ کے لیے آئے ہو، آپ کی خدا کے ساتھ فرینڈشپ ہے۔ یا آج کسی کے گھر کا کھانا کھا لو تو کیا کہتے ہیں؟ جی میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا، میں نے نمک کھایا ہوا ہے جی اس گھر کا، کہتے ہیں نا، تو یہ دوستی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے ہر کھانے کی ٹیبل کے اوپر وہ سالٹ، وہ جو بوٹل ہے، پڑی ہوگی۔ یہ مشرقی کلچر کے اندر ہے۔ تو خدا نے نمک کا عہد باندھا، تو ہر قربانی، بولیے، کس سے؟ نمک سے نمکین کی جاتی۔ اب جہنم کے حوالے سے لکھا ہے، اسی طرح جو ٹھوکر دیتا، گناہ کرتا، وہ ہیل کی آگ سے نمکین کیا جائے گا، کیونکہ اس نے دوستی شیطان سے بنائی، لہذا اس کو بھی نمکین کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ جو گندک ہے اس کو نمکین کرے گی۔ نمک کا اگر مزہ جاتا رہے تو کس چیز سے نمکین ہوگا؟ بولیے، جہنم کی نمکین آگ سے، جو ہے وہ زندگی
होगी, खुदा के साथ उसने दोस्ती नहीं बनाई थी, खुदा के साथ उसे वर्शिप नहीं की थी, लिहाजा जिस तरह कुर्बानी वो नमक से नमकीन होती थी, अब नमकीन फायर से, गंधक सॉल्ट वाली आग से वो जिंदगी को नमकीन किया जाएगा हर गुनहगार को, ताकि वहां कीड़े खाएंगे उनको, जरूर खाएंगे, ये उन लोगों को। आग वहां पर नहीं बुझती। क्राइस्ट ने कहा अगर तेरी दैनी आंख, बाकी अंजीलों में लिखा है आंख, हाथ और पांव, पर क्राइस्ट ने जो 5:32 में लिखा है अगर तेरी दैनी आंख, बाईं का जिक्र नहीं, दैनी आंख, तेरा देना हाथ, इसका मतलब होता है कि हम आम लाइफ के अंदर अपने राइट हैंड को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको बड़ी ऑनर देते हैं, हालांकि बायां भी उतना ही होता है, मगर माइंड के अंदर ये राइट, यानी ये जोरावर राइट जो अज़ा होते हैं। तो फिर लिखा अगर ये तो तेरे जोरावर अज़ा है, अगर तेरी आंख, दैनी आंख तुझे ठोकर खिलाती, समझे, तो क्या कर, उसको निकाल कर बाहर फेंक दे। अगर तेरा देना हाथ या देना पांव, बोलिए, तुझे ठोकर खिलाए, यानी खुदा से दूर करे, दूसरों के लिए चक्की का पार्ट हेल है, पर तूने भी हेल में जाना है। तूने कभी गौर किया, तू दूसरे का नाम ले लेता है, कभी अपनी आंख के ऊपर गौर कर कि आंख के अंदर क्या बसा हुआ। अगर किसी ने किसी औरत को बुरी निगाह से देख लिया तो उसने उसके साथ बदी की, जिनाकारी की, अडल्टरी की। ईमानदार भी हो और अगर उसको कहो तूने जिनाकारी की, उसने कहा मैंने कब की। अगर तेरी आंख तेरे कंट्रोल में नहीं है तो जिनाकार है। वो करता तो नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, तो कहता तो नहीं रूह कुदस को, मसीह को, कि मैं पमाल करता हूं जानबूझ के गुनाह करने से। पर एक ईमानदार की आंख के अंदर अगर शरारत है, बदी है, तो वो उसकी आंख उसको ठोकर खिला रही है। यानी वो कहता है मैं निजात जाता हूं, बपतिस्मा लिया है, ईमान रखता हूं, रिफाकत रखता हूं, ताईद देता हूं, खुदा के साथ चलता हूं, कोई भी तो कमी नहीं है, पर आंख पर भी तो गौर कर ले। जब वो गौर करता है तो उसको पता चल जाता है, ओहो, तो अब क्या कर, आंख को बाहर निकाल दे। तो कोई बताइए निकालेगा? तो फिर इसका मतलब उसको अपने बदन से प्यार है। बोलिए, बदन से प्यार है? नहीं, प्यार हो तो उसको जहन्नम में नहीं जाने दे। उसको प्यार नहीं है, अगर निकाल देता है, बोलिए अगर, तो फिर प्यार। आमीन। या तो कभी किसी का शादी ब्याह के लिए प्रपोजल आए तो कहते हैं एक भाई नक्श भी नहीं होना चाहिए। अब भाई नक्श छोड़ो, बॉडी के अंदर रूहानी तौर पर कोई नक्श नहीं होना चाहिए। आमीन। हुस्न धोखा जमाल बेसबाब, पर वो औरत जो खुदा से डरती, बोलिए स्तुदा होगी। आमीन। प्रॉमिस उनके साथ, वादे उनके साथ है, बरकतें उसके साथ है। तो माशा की अभी वो सोच नहीं है, पर अगर प्यार है अपने साथ तो फिर अगर ठोकर का बाइस, पहली बात तो बचा के रखो, लिखत मसीह के आने तक रूह, बदन, जान तीनों बेऐब पूरे पूरे महफूज रहे। पहली काम है बचाओ। बोलिए, अगर आंख, बोलिए, ठोकर खिलाती है तो क्या कर? मैंने बताया कोई भी नहीं निकालता, मुआशरे के अंदर ये सारी चीजें मैंने बताई। पर ये आंख जो है, बाइबल में लिखा है अगर बदन का चिराग तेरी आंख है, बदन का चिराग तेरी आंख है। अगर आंख रोशन है
تو بدن بھی, اگر آنکھ تاریک ہے تو بدن بھی تاریک. روحانی معنی اگر نجات آنکھوں میں ہے, پاکیزگی حیا آنکھوں میں ہے, تو سارا بدن آسمان کی بادشاہی میں جائے گا. سمجھے؟ یہ روشن لکھا, پاک ہاتھوں کو اٹھا کر خداوند کی ورشپ کرو. اب ہاتھ پاک نہ ہو, یعنی ہاتھ سے آپ نے کوئی جرم کیا ہو, تو وہ نہیں چلے گا. پاؤں جس کا خدا کی بارگاہ کی طرف دوڑتا ہے, کلیسیا کی طرف, یہ اچھی بات ہے نا. اگر کہیں اور دوڑ رہا, سمجھ, روک کے اپنے پاؤں کو, یہ ایماندار کو کہا جا رہا ہے. دنیا والے کی بات تو ہے ہی نہیں ہے. اگر ایماندار کے اعضاء اس کے قابو میں نہیں تو کیا کرے؟ قابو میں, شکنجہ میں لوٹ کی طرح کر لے. اگر نہیں ہوتے, یہ اس کے لیے, اگر نہیں ہوتے, باہر آنکھ باہر ٹیبل پہ رکھ دو. گھر والے مجھے یہ کی ہے, یہ مجھے ٹھوک کر دیتی تھی, میرے یسوع نے کہا ہے. سمجھے؟ ان کو کیا پتا. پر آج تک میں نے تو نہیں سنا کسی نے آنکھ نکالی ہو مسیح کے لیے, کوئی بازو کاٹ کے, پاؤں کاٹ کے. پر بائبل میں تو لکھا ہے, آمین, آپ کا کسی کا دل نہیں کرتا کہ کوئی غلطی ہو جائے تو ہم کاٹ دیں. چلو نہ کاٹو, پر معافی مانگ کے صحیح تو چلو, یہ تو کر سکتے ہو. یہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو روحانی بھی کہے اور آنکھ بھی کنٹرول میں نہ ہو, دل بھی کنٹرول میں نہ ہو, ہاتھ بھی کنٹرول میں نہ ہو, پاؤں بھی کنٹرول میں نہ ہو, اور زبان بھی اتنی لمبی قابو سے باہر, اور کہے ہیلیلویا. اس کے اوپر غیر زبان نہیں سجتی. سمجھے؟ اس کے اوپر گیت نہیں سجتے, اس کے اوپر کلام نہیں سجتا, اس کے اوپر کوئی آپ کو وش کرے دعا نہیں, وہ نہیں جچتا. بائبل میں لکھا, کرائسٹ جب مردوں میں سے جی اٹھا تو کہا تمہاری سلام, شلام لخیم, اسی سے لفظ سلام ہے, سلام تھی, یعنی میری وجہ سے سلام, تم مرو گے نہیں. یہاں تو مارتے ہیں اور اوپر سے سلام کرتے ہیں. یہ ججمنٹ باڈی پارٹ خود کاٹنے ہیں. اور بھائی یہ میں اس لیے کہا, یہ بہت آگے کی تعلیم ہے, یہ سخت باتیں ہیں. جو ذرا رتی بھر بھی گناہ نہیں کرنا چاہتا, یہ ان کے لیے. وہ کہیں ہو کیوں گیا مجھ سے, میرے ہاتھ نے مجھے ٹھوکر کھلائی, میں آسمان کی بادشاہی کا فرزند, خدا کا لےپالک بیٹا, اور اس ہاتھ نے مجھے اس کے پاس جانے سے روکا. چل آؤٹ. چلے میں کہتا ہوں ہم سب, کسی کی خواہش نہیں, اس کا ہم سارے ٹھیک ہیں, ہاں, مگر بائبل کہتی ہے کہ اپنی ججمنٹ کر لو خود سے. یہ کسی اور نے نہیں کرنی. یہ جزوی نہیں تو چکی کا پارٹ آئے گا, یا وہ نمک جو بدمزہ ہو گیا پاؤں تلے روندا جائے گا دنیا میں, آپ لتاڑے جائیں گے, پتا چلے گا یہ نمک نہیں ہے, یہ خدا کا بندہ نہیں ہے, اور آگے بھی ہیل اس کو اس کے انتظار کے اندر رہے گی. تو لہذا ہمارے باڈی ٹھیک ہو, ہاتھ بھی ٹھیک ہو, پاؤں بھی ٹھیک ہو, رائچسنس کے اندر ہو, دوڑے عبادت کے لیے. ایسا نہ ہو کہ جب وائٹ تھرون کے آگے جب کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا. وائٹ تھرون کے آگے جو میب بندہ ہوگا, جو ٹنڈا ہوگا, ہاتھ کٹا ہوا ہوگا, یا کرپل جو جس کی ٹانگ جو ہے کٹی ہوگی, پر ایماندار ہوگا, کھڑا ہوگا, ایک ہاتھ سے ایسے کھڑا ہوگا. وائٹ تھرون کے آگے اس طرح کھڑا ہونا یا اس طرح, بولیے, چلے بتائیے, اس طرح ہونا کھڑا یا اس طرح. پہلے میں پوچھتا ہوں, اس طرح تالی بجائیے, کتنی کو بجتی؟ نہیں, کسی نے نہیں بجائی, ایک بجی تالی. اس طرح کون چاہتا ہے کہ خدا کے, سارے یہی چاہتے ہیں, یہاں بھی یہی چاہتے ہیں. پر وہاں پر اگر کوئی ایسے کرپل ہوگا, پر ایماندار ہوگا, تو خدا کا بیٹا کہے گا, اے میرے باپ کے مبارک بندے بندی, آؤ اس بادشاہی میں جو میں نے تمہارے لیے تیار.
اس کو کہے گا اے میری بیٹی تو نے اپنا بدن بچایا ہے، ٹانگ کو کھو دیا، کوئی بات نہیں، کان آسمان کی بات صحیح تیرے لیے۔ اور کئی سیدھے کھڑے ہوں گے، دنیا کے بڑے ہیرو ہیروئن، بڑی بڑی چیزیں، یہودا اسکریوتی، مسز لوت، سیدھی ہے نا، سیدھے کھڑے ہوں تو کرائسٹ کہے گا تو سیدھے کھڑی ہے، تو بڑی صحیح ہوگی۔ نہیں، اس کو ہیل میں پھینک دیا جائے، دونوں ٹانگوں سمیت، دونوں آنکھوں سمیت، دونوں ہاتھوں سمیت، پورے اعضاء کے ساتھ عبدالآباد اس کو آگ کھائے گی۔ یہ نمکین آگ گندگی، اس وقت بھی یہ نمک کا ستون بنی، آج بھی نمکین آگ سے یہ نمکین ہوگی۔ اگر یہ خدا کے ساتھ چلتی تو کلام سے نمکین ہوتی، ورشپ اٹھاتی، اپنا پاؤں روکتی کہ میں خدا کے ساتھ چلوں گی، دنیا میں نہیں، پر اس نے تو جانے سے انکار کیا، رک گئی، پاؤں روک دیا دنیا میں، ہاتھ فرشتے کے ہاتھ سے کھینچ لیا، آنکھ پیچھے کو دیکھنے لگی، اور وہ نمک کا ستون ہوگی۔ ایسے لوگوں کو اس وقت وہ سیدھے بھی کیوں نہ کھڑے ہوں گے، ان کی آنکھوں ہاتھوں سمیت ان کو اس آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا جو ان کو نمکین کرے گی، تاکہ جس طرح ایک نمکین ایماندار خدا کو راضی کرتا ہے، وہ گنہگار نمکین آگ سے بن کر کیڑا اس کو کھانا شروع کرے۔ ہیل کا ورم، ہیل فائر ورم اس کو کھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر اس کی فیلنگ وہاں ہوگی، پر کیڑا آ کے پکڑے گا، اس کو کھائے گا، نوچے گا، زندگی بھر اس کو کھایا جائے گا۔ دو ہی چیزیں ہیل کے اندر، یہاں ایک آگ نہیں بجھے گی، اور دوسرا کیڑا وہاں نہیں مرے گا، کیڑا وہاں نہیں مرے۔ تو پھر بائبل میں لکھا اگر آگ ٹھوک کر کھلاتی ہے تو آنکھ نکال دے، کانا ہو کر آسمان کی بادشاہی میں جانا بہتر ہے کہ تیرا سارا بدن آنکھوں سمیت جہنم میں جائے۔ وہ بہتر یہ ہے کہ ایک آنکھ کے ساتھ چلا جائے۔ اتنا ضروری ہمارا بدن ہے، اتنی ضروری نجات ہے جو اس نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں اپنے باڈی پارٹس کی خود ججمنٹ کر لینی ہے، پر مجھے لگتا ہے کوئی بھی نہیں کاٹے گا، کیونکہ لکھا روح بدن جان مسیح کے آنے تک تینوں محفوظ رہے، اور پولس کہتا ہے خدا ایسا ہی کرے گا کہ تینوں محفوظ رہیں گے، کوئی کاٹا نہیں جائے گا، نہیں کاٹیں گے، اور نہ ہی کاٹو، پر کاٹو اگر نہیں کنٹرول میں ہوتے، اگر کنٹرول میں کر لو تو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ اب قابو کریں گے یا کاٹیں گے؟ کاٹیں گے تو صحیح نہیں، یہ تو ہونا نہیں، تو پھر قابو ہی کرنا بہتر۔ شکنجا میں رکھ لو، قابو کر لو۔ آئے سنو دو چار باتیں، کل سے تیسرا بات پولس رسول سے مشورہ لے لو۔ وہ کہتا ہے اپنے وہ اعضاء جو دنیا میں ہے، زمین پہ ہے، یعنی گناہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مردہ کر دو، ڈیڈ کر دو۔ اپنے اعضاء کو بولیے مردہ کر دو۔ کن کو؟ بولیے جو گناہ میں کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں دو مکاشفے ہیں، ہر لائن میں ہر لفظ میں مکاشفہ ہوتا ہے۔ اتنا پیار کرو کہ وہ سمجھائے۔ پولس کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوں۔ اعضاء مردہ کرنے کی بات ہی نہیں، سمجھے؟ اعضاء مردہ بولیے کرنے کی بات ہی نہیں۔ کیا؟ میں مسیح کے ساتھ مصلوب، جب وہ ماری گیا اعضاء ہی مر گئے ہیں، پر جو یہ کہتا ہے پولس کی طرح کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، یہ ہمارا ایمان ہے، پر اگر اس کا کوئی پار اچھل کود کرتا ہے، قابو نہیں، قابو میں آتا تو کاٹتا۔ اس کا مطلب ہے مردہ آزاد کرنے سے بھی پہلے جب
मसीह की मसलूबियत के ऊपर है। हम मसलूब हो गए। और गलतियों 5वें बाब में लिखा है कि हमने बदन को उसकी ख्वाहिशों, आगे बोलिए, रग़बतों समेत सलीब के ऊपर खींच दिया, जट दिया किलो के साथ। और लिखा है रोमियो के अंदर, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। जो मर गया उसने फिर क्या गुनाह करने। तो जो रेवलेशन है, मुर्दा अज़ा वो करने जिसके काबू में नहीं आते। और जो ईमान रखता है कि मैं मसलूब हूं, उसका कोई पाप उसको गलत तरफ ले जाने नहीं पाएगा। उसके अज़ा रास्तबाजी के खुदा के जलाल के लिए वो इस्तेमाल होंगे। और रूह बदन जान तीनों मसीह के आने तक पूरे पूरे बेऐब महफूज हो जाएंगे। और अगर कोई ठोकर खिलाए, अमाल की किताब के अंदर पौलुस रसूल एक शख्स को कलाम सुना रहा था, सूबेदार को, और उसके सामने इल्मास जादूगर आ गया। इल्मास जादूगर ने उस सूबेदार को रोका कि मसीह को कबूल ना करे, यानी ठोकर का बाइस होने लगा, यानी एक कबूल करने लगा है। और जादूगर इल्मास उसको रोकना चाहता था कि ये मसीह को कबूल ना करे। पौलुस ने क्या किया? पौलुस रसूल ने कहा, ए इब्लीस के फर्जंद, नेकी के दुश्मन, अभी इसी वक्त तेरी आंखें तारीक हो जाएंगी और वह अंधा होगा। चक्की का पाट ऐसे के गले में डालकर समुद्र में हटा देना चाहिए। अलमास जादूगर को अंधा कर। कई अलमास जादूगर की तरह हमारे सामने आते हैं जिंदगियां। दिल यही करता है कि कोई जजमेंट कर दे, पर जुज़वी जजमेंट तो होगी। वो खुद ही अपना एहतसाब कर ले, अपने अज़ा को मुर्दा कर ले और रासबाजी और पाकीज़गी के अंदर बोलिए जिंदगी बसर करें। और कोई रहा हुआ मालूम ना हो, अपने सारे अज़ा को काबू में, शिकंजा में, कंट्रोल में, बल्कि हम मसलूब हो गए हैं मसीह के साथ। अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। रिफाकत रखो, गीत गाओ, उसकी प्रस्तुति करो। हमने पूरा बदन बचाना है, पूरी जान बचानी, पूरी रूह बचानी है। जहन्नम के कीड़े ना खाए, वो इंतजार के अंदर होलनाक अदालत है। वो आग नमकीन की जाएगी। कैसे? जैसे कुर्बानी नमक से नमकीन होती खुदा के लिए। इसका मतलब नमकीन है तो वर्शिप उठाए, नमकीन है तो इबादत करे, नमकीन है पुरफजल है तो खुदा के बेटे बेटियां हैं। वरना वो हेल की नमकीन आग उस गुनहगार को नमकीन करेगी जिस तरह कुर्बानी नमकीन होती। वो हेल में नमकीन होगा अब तक मरने के लिए, अब तक कीड़े खाने के लिए, ताकि उस नमकीन मजेदार गुनाह वाले बदन को वो कीड़े जो आग के अंदर होंगे, वो कीड़ा नहीं मरेगा। आखिरी आयत यशायाह 66वां बाब 23वीं आयत, खुदावंद के लोग इबादत करेंगे, खुदा के पास आएंगे और निकल निकल कर फिर जब इबादत खत्म करने के बाद जाएंगे वो हेल को देखेंगे। लिखा वो नजारा देखेंगे जहां वो बागी जिन्होंने खुदावंद को कबूल नहीं किया था, वो कीड़े उनको खा रहे होंगे। वो आग बुझने की नहीं है, वो बागी लोग हैं। और तमाम मुकद्दस उन नफरती लोगों को देखेंगे। आज भी नफरती लोगों पर आंख रखिए, उनको देखिए, बचिए उनसे, अपने आप को बचाइए। वो ठोकर का बायस ना आपके लिए हो जाए। अपने बदन को भी खुद से बचा ले। वो दिन आने वाला है, ना आग बुझेगी ना कीड़ा खाएगा। वो नमकीन फाहे उसको नमकीन करेगी। इसलिए अपने में नमक रखो, यानी खुदा के साथ चलो और ईमानदारों के साथ भी मेल मिलाप रखो। फजल का तख्त हमारे सामने है, फजल लीजिए और व्हाइट थ्रोन के सामने सरफराज हो। पूरे रूह बदन जान में होंगे, ये ईमान है। पौलुस कहता है ऐसा ही होगा, पर अगर कोई टुंडा भी होगा, काना भी होगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक हो उस बादशाही में जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। आइए खड़े हो जाए।